اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے جنت کی حوریں۔ اس لفظ کو لے کے، اس موضوع کو لے کے بہت کچھ مذاق اڑایا گیا اسلام کا، بہت کچھ ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں کو تکلیف دی گئی، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر آپ تمام مسلم امت میں، چاہے وہ عربوں میں ہو، انگریزوں میں ہو، یا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ہو، آپ کسی بھی سیدھی سادھی عورت کو یا عالمہ کو بھی اگر پکڑ کے پوچھیں گے کہ بھئی عورت کے ساتھ اتنی جو کچھ باتیں کی جاتی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، خاص طور پہ تقسیم کے معاملے میں عورت کا ایک حصہ مرد کے 2 حصے، گواہی کے معاملے میں عورت کے 2 حصے مرد کا 1 حصہ، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تمام انبیاء جو ہے وہ مرد ہوئے ہیں، آدم کو سجدہ کیا گیا اس وقت اماں ہوا کہاں تھی۔ اس طرح کے سوالات آج کل چونکہ میڈیا اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، ہر چیز ہر ایک کے پاس ہاتھوں میں فنگر ٹپس پہ اویلیبل ہے، تو ایسے ٹائم پہ جو لوگ اسلام کے علمبردار ہیں، جو سچے دل سے اپنے آپ کو مسلمان مومن مانتے ہیں، سچے دل سے اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، میں ان تمام حضرات سے اور آپ تمام اپنے بھائیوں بہنوں سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیے۔ سورہ اعراف کی خاص طور پہ 40 سے 50 تک کی آیتوں کو پڑھیے۔ آپ کو 43، 44، 45، 46 میں 43 یا 46 میں آیت ہے، مجھے نکال کے رکھ لینا چاہیے تھا، تو اس میں بھی میں کچھ آیتیں کوٹ کیا ہوں۔ اس میں رجال کا لفظ آیا ہے، اور بھی دوسرے مقامات پہ ہے کہ وہاں جنتی مردوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، عورتوں کا ذکر نہیں کیا۔ اگر یہ بات ہماری بہنوں کے سامنے آئے گی تو وہ اور زیادہ برہم ہوں گی۔ پھر جو یہ حوروں کا معاملہ ہے وہ اسی لیے ہے، میں یہی بتانا چاہتا ہوں آج، ہمارے پاس اصل میں مرد اور عورت کو جو بنایا گیا ہے وہ صرف اور صرف میل فیمیل بچے پیدا کرنے کے لیے، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، ورنہ اللہ کی نظر میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوب وقبائل لتعارفوا، سورہ حجرات کی آیت ہے 13-14، آپ کو مل جائے گی کہ تم میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، کسی قبیلے کسی خاندان کے ہو، تم میں اللہ کے نظر میں عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچتا ہو۔ ٹھیک ہے، اب سورہ واقعہ 56 نمبر پہ ہے، آیت نمبر 25 بھی پڑھ لیجئے۔ وہاں جنتی لوگ کوئی گندی بات اور کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے، کلیئر ہے الفاظ۔ دوسرے آئیے، اب آپ قرآن کی سورہ اعراف کی ہی بات کروں گا میں، آیت نمبر 22 اور 23 پڑھ لیجئے۔ 22 میں کھلے الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے، وہاں بھی یہی کہ وہاں کوئی گندی بات سنیں گے نہیں، کوئی گندا کام نہیں کریں گے، کوئی بے حیائی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہی فوراً یہ بتا دیا گیا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، ہاں سورہ مریم میں بھی یہ بات موجود ہے، سورہ مریم 19 نمبر پہ آیت نمبر 62 ہے۔ اب جب ان لوگوں نے توبہ کی، جب وہ پھل کھا لیا، وہ درخت کا مزہ چکھ لیا، تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، بس شرمگاہیں ظاہر ہو گئی جنت سے باہر۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جنت میں سیکس نہیں ہے، جنت میں مرد اور عورت کا فزیکل ریلیشن نہیں ہے۔ فزیکل ریلیشن اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ ہمارے بچے پیدا ہوں، دنیا میں نسل بڑھے، اس لیے نسل کشی حرام ہے۔ اب وہاں نسل بڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ تو انعام کی جگہ ملی ہے۔ آپ کو ٹیسٹ چاہیے نا، صرف مزہ چاہیے، مزہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، ما تشتہی انفسکم، تم جو چاہو گے جس طرح کا ٹیسٹ چاہیے ملے گا۔ اسی لیے وہاں حوروں کا ذکر ہے، اور وہ حوریں بھی ایسی ہوں گی جو بڑی آنکھوں والی ہوں گی، جس کو پہلے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی ہلکی سی آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دیتے ہوئے جاؤں گا، تھوڑی سی بات تکلیف دہ ہے، لیکن آپ دیکھیے جنس پرستی اس قدر عام ہو گئی ہے، مرد مرد کے ساتھ شادی کر رہا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر رہی ہے، یہ لیگلائز بھی کر دیا گیا ہے۔ یہاں اس دنیا کے اندر وہ چیز بے حیائی کی ہے، وہ چیز گندی ہے، وہ چیز حلال نہیں ہے۔ ویسے شراب کا بھی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی شراب کا ذکر کر کے کہا ہے وہاں ایسی شراب پلائی جائے گی، شراباً طہورا، جو پاک صاف ہوگی، جس سے آدمی کا دماغ نہیں بھٹکے گا۔
یہاں آپ کو شراب سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ آپ اپنی عقل کھو دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہاں کی شراب پینے سے تم ہوش و حواس کھو دو گے، وہاں ایسا نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز وہاں امتحان ختم، وہ نتیجے کے بعد آپ کو ملا ہوا انعام ہے. صراط الذین انعمت علیہم، وہاں انعام مل رہا ہے مجھے، وہاں میری آزمائش نہیں ہے. وہاں مجھے بھوک نہیں لگے گی، ان لمیٹڈ کھانا کھانا ہے مجھے. وہاں مجھے پیاس نہیں لگے گی. شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، شربت کی نہریں، آپ کو ہر چیز ملے گی. پھل دیکھ کے آپ یہ بھی کہیں گے کہ ایسے پھل تو ہمیں دنیا میں بھی دیے جاتے تھے، یہاں اس سے بہترین پھل ہمارے پاس موجود ہے. حوریں ہیں، ان کے ساتھ آپ محبت کیجئے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، ان کے ساتھ وہ آپ کو وہ ٹیسٹ دیں گی جو آپ کو یہاں دنیا میں تو ٹیمپریری ملا تھا. تو وہاں انعام کا وہ ہے. اب یہاں اس کی مشابہت تو دینا ہی تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ایکسکیوز می، الحمدللہ. بہرحال آج میں آپ کی پرابلم سالو کر دیتا ہوں. یہ جھوٹے قصے ہم کو سنائے گئے ہیں. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نفس ہے کیا چیز. نفس ایک پرسنالٹی کو کہتے ہیں، ایک شخصیت کو کہتے ہیں. نفس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے. عیسیٰ نے کہا کہ یا اللہ نے کہا عیسیٰ کہ کیا تم نے اور تمہاری ماں نے کہا تھا کہ میرے بجائے اللہ کے بجائے ہم دونوں کو معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ کہیں گے میں تو یہ بات کہنے کا حقدار بھی نہیں ہوں، اور میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ میرے موت ہو جانے کے بعد، میرے مر جانے کے بعد کیا کیا ہوا یہ آپ زیادہ جانتے، اور پھر میرے دل میں کیا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آپ کے نفس میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم. تو وہاں بھی نفس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ آپ کو سورہ مریم میں، آل عمران میں اور وغیرہ وغیرہ مل جائے گا. خیر، نفس ہے پرسنالٹی. کل نفس ذائقۃ الموت. تو وہ یہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منہا زوجہا. آپ دیکھیے، تو وہاں میل کی حیثیت سے آپ ہوں گے، شرمگانی ہوگی. بظاہر آپ کا جسم لگے گا فیمیل کا، لیکن آپ کو فیمیل دی جائے گی. اصل مزہ صرف ٹیسٹ کا ہے نا. بچے تو نہیں پیدا کرنا ہے، گندگی تو نہیں کرنا ہے، منی تو نکلنے والی نہیں ہے، پیشاب آنے والا نہیں ہے، اجابت آنے والی نہیں ہے، پسینہ آنے والا نہیں ہے، نیند آنے والی نہیں ہے، بھوک لگنے والی نہیں ہے. لہٰذا میری تمام بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، سب کے لیے میں آپ کو ایک بہت بڑا میسیج دے رہا ہوں، بہت بڑا میسیج دے رہا ہوں. کوئی مولوی صاحب کوئی بات کرتے ہوئے اگر آپ کو حوروں کا ذکر کر کے لیڈیز کو جو ہے ڈسکرمنیٹ کریں، کنڈم کرنے کی کوشش کریں، تو انہیں بتائیے ہم سب ایک نفس ہیں. ہمیں ضرورت کے تحت ماں بنایا گیا ہے، آپ کو ضرورت کے تحت باپ بنایا گیا ہے. آپ مرد بنے ہیں، میں عورت بنی ہوں. مجھ پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ میں اپنے فزیکل باڈی کے اندر سے ایک باڈی کو نکال کے آپ کو دوں، اور وہ بھی میں اس وقت تک نہیں دے سکتی جب تک آپ اس کے اندر نطفے کا کیڑا نہ ڈالیں. اگر آپ کیڑا ڈالتے ہیں تو میری اور وہ بچے کی پوری ذمہ داری آپ پہ ہے. تو آپ کی تکلیفیں، آپ کی آزمائش، آپ کی ذمہ داریاں الگ ہیں. میری حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. میں باہر گلی گلی پھرنے والی نہیں ہوں. میں آپ کے بچے کی حفاظت کرنے والی ہوں. میں آپ کے نطفے کو ایک بچہ بنا کے 9 مہینے میں آپ کو اولاد دینے والی ہوں، آپ کا ونش چلانے والی ہوں. ایک مرد بھی عورت کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس عورت کو جب تک مرد اس پہ وہ نہ ہو، اس سے نہ ملے، تو پھر وہ بچہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا. مرد اکیلا بچے کو پیدا نہیں کر سکتا. بہرحال یہاں آپ اندازہ کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا جہاں بھی تعارف کروایا ہے، ہو کہتے ہیں ہی کو، یعنی میل. قل ہو واللہ احد. ہا کہتے ہیں عورت کے لیے. عائشہ رضی اللہ عنہا، صدیقہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا، عمر رضی اللہ عنہ. تو ہو کا لفظ جہاں بھی آئے گا وہ میل کے لیے آئے گا. قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. چلیے، شیطان کا ذکر آیا تو ہو کا لفظ آیا، فرشتوں کا ذکر آیا تو ہو کا لفظ آیا، آدم کا ذکر آیا تو ہو کا لفظ آیا. انبیاء پورے نازل کیے مردوں میں سے. تو سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نساء کی پہلی آیت میں پڑھ رہا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم. دیکھو، پرہیزگاری کرو اپنے رب کے لیے. خلق من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. رجال کا لفظ آ گیا. یہی رجال کا لفظ آپ کو سورہ اعراف میں ملے گا. بہرحال یہ آج سے دماغ سے نکال دیجئے کہ وہاں یہ میری بیوی جو ہے وہاں جنت کی حوروں کی سردار بنے گی
اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ کوئی جھوٹی روایت سے ثابت ہے، ضعیف روایت بھی اس معاملے میں نہیں ہے۔ یہ سب بیٹھ کے مولوی بیکار کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کو دعوت دینے کے لیے نہیں پڑھا ہے، قرآن کو چیلنج کی حیثیت سے نہیں پڑھا ہے، قرآن پہ ایمان ہی نہیں لائے۔ باتیں کرتے ہیں آپ 2-4 سال کا کورس کر لے کے، پلیز ایسا مت کیجئے، آپ لوگ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، آپ خود گمراہ ہیں۔ سیدھی بات ہے کہ جنت میں گندگی نہیں ہوگی، جنت میں سیکس نہیں ہوگا۔ آج کے بعد مرد حضرات بھی یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے کہ جنت میں سیکس نہیں ہوگا، پیشاب اور اجابت نہیں ہوگی، وہاں خون نہیں نکلے گا، وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں فیمیل کو بھی ایک نفس میل کی حیثیت سے دے دیا جائے گا، وہاں آپ کے لیے حوریں ہوں گی۔ پھر ما تشتہی انفسکم بول دینے کے بعد تو اب کوئی بات ہی باقی نہیں رہی۔ اپنا خیال رکھیے، کوئی سوال ہو مجھ سے ڈائریکٹ پوچھیے، گندی گفتگو کر کے، اعتراضات کر کے، گالیاں دے کے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ میرا نمبر لیجئے، مجھ سے آپ کا نمبر شیئر کیجئے، سلیقے سے کوئی بات پوچھیے، دونوں مل کے بیٹھیں گے، بیٹھ کے قرآن نکالیں گے، کوشش کریں گے۔ اگر میں آج بھی غلطی پر ہوں، میرے سے کوئی غلطی ہو رہی اس سبجیکٹ میں، تو آپ مجھے میری اصلاح کیجئے، میں تیار ہوں۔ ہم کو تو مل کے قرآن دنیا تک پہنچانا ہے، کیونکہ ہم مسلمان بھی ہیں، انسان بھی ہیں، محمد رسول اللہ کی امت بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہم یہ کام کرنا ہے بھائی۔